آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کا اہم ترین حصہ، جو ضروریات دین میں سے سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ نماز کا ہے۔ ان ضروریات دین میں سے جو نماز ہے اس کا بڑا مقام، بڑی مرتبہ ہے۔ نماز انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے شریر کے اوپر جو سر ہے اتنا ہمارے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز کا مطلب یہ صرف نہیں کہ ہم آئیں، 4 سجدہ کر لیے، 2 رکوع کر لیے، پھر بھر بھر کے دعائیں مانگ کے پھر چلے گئے۔ نماز اس کا نام نہیں ہے۔ نماز کا نام یہ ہے کہ نماز صحیح اور سالم طریقے سے ادا کرنا، اس کو نماز ہے۔ خاص کر کے بالغ پر اور عقل والوں کے لیے نماز کا ہر حصہ کا ادا کرنا، ہر فرائض، ہر واجبات کا ادا کرنا ان پر لازم ہے۔ نماز کے اندر اگر فرائض میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح سے نماز کے واجب چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ فرائض کا چھوٹنے سے نماز دوہرانی پڑے گی، واجبات کا چھوٹنے سے معلوم چلا کہ نماز میں میری واجبات چھوٹ گیا ہے یا یہ غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ سجدہ سے اس نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ نماز میں 3 مرحلہ ہے، فرض کا ہے، واجب کا ہے اور مستحب کا ہے۔ مستحب نماز کے اندر وہ مرحلہ ہے کہ جس کے چھوٹنے سے نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز کے اندر تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنے سے نماز میں خضوع اور خشوع پیدا ہوتی ہے، اور نماز کا ایک اہم حصہ ہے جس کو سنت کہا گیا ہے۔ فرض کے مطابق تو اکثر و بیشتر لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق نماز پڑھنا گرا نہیں گزرتے ہیں۔ لوگوں کے دل میں سنت اترتی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فرض پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں، سنت اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نماز ہم پر بھاری ہے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کسی پر احسان جتانے کے لیے آ رہے ہیں، یا اللہ پر احسان جتانے کے لیے آ رہے ہیں، یا امام صاحب پر احسان جتانے کے لیے آتے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم نماز کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ہم مسجد کے کارکن کے احسان کے لیے آ رہے ہیں، نہ مسجد پر احسان جتانے کے لیے آ رہے ہیں، نہ امام پر احسان جتانے کے لیے آ رہے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان جتانے کے لیے آتے ہیں۔ نماز تو ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر کسی اور کا اگر دل میں ارادہ کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور کسی اور کا ارادہ کر کے نماز پڑھے گا تو خارج اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ تو نماز کا اہم حصہ جو اب تک 3 یا 4 جمعہ گزر چکا ہے، مسائل بیان کرتے کرتے بعض سب ہر جمعہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا پہلے آئیں گے بیان اتنی جلدی شروع ہو جائے گی۔ میں بھی اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا ہوں، کیوں کہ بیان جب ہو تو پھر سب تک بات کا پہنچانا ہمارے لیے اصل مقصد ہے۔ لوگوں کا نہیں آنا ہفتے میں تو غائب ہوتے ہیں، لیکن جمعہ میں بھی آتے ہیں تو جمعہ کا نماز تو کم سے کم صحیح سدھار کر لو، جہاں ٹوٹی پھوٹی وہاں بیلٹنگ تو کر لو۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اتنا گر چکا ہے، دین سے اتنا بھاگ رہا ہے کہ جیسے آگ سے جنگل کے جانور بھاگ رہے ہیں۔ انسان کا وہ رویہ ہو چکا جیسے جانوروں کی طرح۔ انسان اپنے زندگی انسان کی طرح نہیں گزار رہا ہے آج کل۔ یہ کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے، اچھے کپڑا پہننے کے نام زندگی نہیں ہے، 4 آدمی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جو ہر لمحہ اللہ رسول کے یاد میں گزارے، وہ زندگی ہے۔ زندگی وہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہر وقت بسا ہو، اور 24 گھنٹے پر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا تو ایسے نہیں کیا ہے
یہ ہمارے لیے امتحان ہے، کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ سے دل لگانے کا ذریعہ بتایا ہے، اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج پوری ورلڈ میں کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں؟ خربوں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن لوگ مسجدوں سے آج دور بھاگ رہے ہیں، لوگ دین کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ آج لوگوں کے اندر 2-3 چیز ایسے آ چکے ہیں جو اس کو نکالنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ انسان کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے اندر مال و زر، یہ سب سے بڑی چیز ہمارے لیے امتحان ہے کہ جس بندے کے اندر مال و زر آ گیا، دنیا اس کے اندر آ گیا، تو اس کے دل میں خوف خدا کبھی نہیں آ سکتا ہے، خوف خدا کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ شیطان کا ہم ساتھی بن چکے ہیں، ہم شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، شیطان ہمیں جو کام کا حکم دے رہا ہم اس کو پہلے کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے ہمیں حکم دیا، جس طریقے سے زندگی جینے کا حکم دیا، آج ہم اس چیزوں سے کوسوں میل دور نظر آ رہے ہیں۔ تو آج پھر لوگ شکایتیں کرتے کہ ظالم بادشاہ ہم پر بیٹھے ہوئے، مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ پورے ورلڈ میں ہر جگہ آپ کو مسلمان ملیں گے، مومن نہیں مل سکتے۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت بھرا ہوا ہے، وہ مومن ہے۔ تو نماز کا اہم ترین حصہ جو پچھلی مرتبہ ہم نے بتایا تھا، پچھلے جمعہ میں، نماز شرائط۔ ابھی یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر نماز شرائط کا 6 حصہ ہم نے بتایا تھا، ان میں سے اگر بیچ کا تیسرا چوتھا پوچھ لو تو ابھی 1-2 لوگ ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہو چکا ہے ہمارا کہ دین کی بات اگر کہیں بتائے جاتے تو اس کو ہم دل لگی سے پہلی بار سنتے نہیں ہیں، پھر اس میں کمیاں ہماری نکلتی چلے جاتی ہے اور اس کو ہم سدھارنا نہیں چاہتے ہیں۔ خیر، آپ کا عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا طرز عمل ہے، بتانا ہمارا طرز عمل ہے، بتانا ہمارا طرز عمل ہے، کیونکہ ہم بھی یہی سوچتے ہیں ہمہ وقت کہ ہم جہاں پہ بھی رہیں وہاں لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم مال و زر سے فائدہ دینے والے نہیں ہیں، ہم علم دین سے آپ کو فائدہ دینے والے ہیں، لیکن لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور بتاتے تو سنتے نہیں ہیں، دونوں چیز پائے جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور جب بتاؤ تو سنتے نہیں ہیں۔ نماز شرائط یہ بھی نماز کا اہم حصہ ہے، جو میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، اس میں کیا کیا چیز کا ہونا، کیا کیا چیز کا نہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نماز فرائض ہے۔ نماز فرائض بھی 6 چیزوں میں مستند ہے: قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسم۔ 6 چیزوں پر نماز مستند ہے، اور ان 6 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز کا چھوٹ جاتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز کا دوبارہ دوڑانا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ قیام کا مطلب کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا، بغیر عذر شرعی اگر کسی نے بیٹھ کر کے نماز ادا کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سوائے نفل کے، سوائے نفل کے بغیر عذر شرعی اگر کسی نے بیٹھ کر کے نماز ادا کی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کی آج نمازوں میں اتنی کمیاں، اتنی خامیاں ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں تو اس بات پر پریشان ہوں کہ 40 سال 60 سال کا زندگی گزر گیا، ابھی تک نماز کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا میں دیکھ رہا ہوں جس کا قیام صحیح نہیں ہے۔ جب قیام صحیح نہیں تو نماز کہاں سے صحیح ہو جائے گا بتاؤ؟ پھر نماز کے اندر خشوع اور خضوع کہاں سے نصیب ہوگی؟ پھر نماز میں دل لگی کہاں سے پیدا ہوگا؟ مثال کے طور پر ابھی کوئی سبزی بناؤ، سارا چیز ڈالو، اس میں نمک نہ ڈالو، کیا سبزی کھا سکتے ہیں آپ؟ ذائقہ ہوگا اس میں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔
کوئی ایک مارکیٹ سے کوئی اچھا سا سامان خرید کر کے لے کے آؤ، لیکن اس میں اگر ایک چیز اگر نقص ہو جائے، کیا وہ چیز آپ کھا سکتے ہیں؟ وہ چیز آپ کو پسند آئے گا؟ کیا وہ چیز کھانے کے بعد دل کو سکون مل سکتا ہے؟ قطعی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں؟ کیوں ملے گا؟ کیونکہ اس میں خرابی ہے۔ اسی طرح سے اگر سبزی میں تھوڑی سی زیادہ نمک پڑ جائے، ذائقہ بگڑ جاتا ہے، پوری سبزی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری نماز ہے، نماز کے اندر ایک بھی چیز اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہ نماز میں ہمارے دل لگی نکل جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ نماز ہی نہیں رہا، وہ تو صرف اٹھنا اور بیٹھنا رہ گیا ہے۔ اٹھنا اور بیٹھنا رہ گیا۔ اٹھنا بیٹھنا تو ایک نابالغ بچہ بھی آ کر کے وہ بھی کسی کو دیکھ کر کے 4 سجدہ کر کے دور لگا کے بھاگتا ہے۔ آج وہی حال ہمارے بڑوں کا ہے، جو بالغ ہو چکا ہے، جس کا 80 سال 90 سال 70 سال 40 سال 20 سال کا عمر ہو چکا ہے، اس کو نماز ابھی پورا طریقہ سے نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں آتا ہے، لیکن کبھی پوچھنے کا کوشش کیے؟ کبھی آپ نے اپنے امام سے، یہ شکایت ہے میری طرف سے، کبھی آپ نے اپنے امام سے اپنا سورہ فاتحہ سنوائے؟ امام صاحب ہمارے سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا جمعہ کو آتے ہیں، کیا ہم جو عطیات پڑھتے ہیں یہ ہماری عطیات کا صحیح ہے کہ نہیں؟ عطیات کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ اگر عطیات کا ایک لفظ چھوٹ جائے گی تو نماز بیکار ہو جائے گی، نماز دوہرانی پڑے گی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس کو عطیات ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ چلو درود شریف کا پڑھنا سنت ہے، دعائے معصورہ کا پڑھنا مستحب ہے، اگر یہ 2 چیز نہیں پڑھو گے نماز ہو جائے گی، لیکن نماز بے نور ہو جائے گا، نماز میں پوری وہ طاقت نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر سورتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، ایک ثنا پڑھتے ہیں نیت کے بعد۔ ثنا کا پڑھنا کیا ہے؟ ثنا کا پڑھنا مستحب ہے، وقت ہے تو پڑھ لو، امام کے ساتھ اگر پڑھ رہا، امام اگر قرأت شروع کر دیا جب پہلی رکعت میں ہو یا دوسری رکعت میں ہو، امام اگر قرأت ظہری قرأت اگر شروع کر دیا ظہری نماز میں، جیسے جمعہ کی نماز میں ہے، فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں ہے، اور اسی طرح سے عشاء کی نماز میں ہے، اگر امام نے نیت باندھ لیا اور قرأت شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا، تو جو مقتدیہ بعد میں آیا اس کو اب ثنا پڑھنا اس پر واجب نہیں بنتا ہے، کیونکہ وہ مستحب ہے، نہ پڑھو نماز ہو جائے گی۔ جس کا 1-2 رکعت اگر چھوٹ گیا تو وہ امام کے ساتھ اپنی رکعتوں کو پورا کرنے کے بعد جب اپنا جو رکعت چھوٹ گئی وہ ترتیب سے پڑھنا ہے، تو جس رکعت میں امام صاحب سلام پھیرا اس رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اب پھر ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ شروع کر دیں۔ بہت لوگ اس میں کنفیوژن میں ہیں، بہت لوگ اس میں کنفیوژن میں۔ اچھا، مغرب میں اگر کسی کے 1 رکعت اگر نماز چھوٹ جائے گی، ابھی ایک صاحب کا مسئلہ ہوا تھا، 1 رکعت چھوٹ گئی تو دوسری رکعت امام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں 2 نماز ایسی ہے، 5 وقتوں میں سے 2 نماز ایسی ہے، مغرب کی اور فجر کی، ایک بھی رکعت چھوٹا تو تینوں رکعت میں عطیات پڑھنا پڑے گا، تینوں رکعت میں عطیات پڑھنا پڑے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی رکعت میں امام صاحب مل گئے، ان کی پہلی، امام کی تیسری، یا امام کی دوسری ان کی پہلی، تو وہ آخری یعنی کہ دوسری رکعت میں جب ان کا دوسرا ہوتا ہے تو وہ عطیات پڑھتے نہیں، سیدھا ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے یہ کہ جو امام کے ساتھ ہم نے جو عطیات پڑھے تو وہ اس کو کاٹ کر کے ادھر کر دیں گے، یہ والا کاٹ کر کے ادھر کر دیں گے۔ تو اس طرح سے نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ قیام بہت لوگوں کا قیام یہ ہے، قیام بہت لوگوں کا ایسے آ کر کے ایسے کھڑے ہو جائیں گے، نیت باندھیں گے، کوئی اس طرح سے، کوئی باندھیں گے ایسے، یہ طریقہ ہے لوگوں کا، یہ جو صحیح طریقہ بھی میں نہیں بتا رہا ہوں۔ بہت لوگ نیت ایسے باندھ لیتے ہیں، یہ کان ہے تو کان کے اوپر باندھ لیتے ہیں، کوئی کان میں ہے تو کان کو چپکائی دیتے ہیں ایسے، کوئی لوگ تو ایسے ہی باندھتے ہیں، یہ طریقہ ہے لوگوں کا۔ دوسرا، ہاتھ بہت لوگ ایسے کر کے باندھتے ہیں، میں دکھا ہوں لیکن نام نہیں بتا رہا ہوں، میرا نام بتانا مقصد نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ جس کی بھی غلطی ہے وہ اپنا نمازوں کو سدھار لے۔ بہت لوگ ایسے آنے کے بعد سیدھا اس طرح سے کھڑے ہو جاتے، پھر وہ شروع کر دیں، نہ وہ پیر کو دیکھ رہے کہ ہمارا پیر ادھر بھاگ رہے کہ ادھر بھاگ رہے، وہ پیر کو بھی نہیں دیکھتے۔ سیدھی نماز قیام اس کو بولتے ہیں کہ پہلے اپنا کپڑا وغیرہ فٹ کر لو، کہیں دبا ہوا ہے تو اس کو بہت بار ہمیں جو میرے پیچھے نماز میں فرض نماز میں دیکھتے ہوں گے، نیت باندھنے سے پہلے میں اپنا کپڑا صحیح کرتا ہوں،
کیونکہ نماز کی حالت میں اگر کپڑا اگر کہیں اٹک رہا ہے رکوع سجدہ میں پھر وہ پریشانی ہوگی. اب کپڑا صحیح کریں گے کہ رکوع میں جائیں گے؟ اب سجدے میں جائیں گے کپڑے صحیح کریں گے؟ یا تو پھر آپ کپڑا صحیح کر لو یا تو پھر رکوع میں چلے جاؤ. ہما وقت اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑا ایسا دب گیا کہ وہ رکوع نہیں ہو پا رہا، وہ سجدہ ہی نہیں ہو پا رہا، تو اس سے نماز فاسد ہونے کا ڈر ہے. فاسد کا مطلب نماز ٹوٹنے کا ڈر ہے. تو اس لیے نماز میں اطمینان اور سکون ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم کام چھوڑ کر کے آئیں بس امام صاحب جلدی جلدی سجدہ رکوع کرے اور جلدی سے ہم نکل لگے مسجد سے. جو لوگ سنت نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے خاص پیغام ہے، نماز کے لیے آ رہے ہو تو فل ٹائم لے کر کے آؤ. یہ ارادہ کر کے آؤ کہ جب تک ہم اپنی نماز کو پرسکون کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تب تک ہم مسجد سے نکلیں گے نہیں. دنیا کی کام ہے، وہ کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. زندگی ختم ہو جائے گی، کام کرتے کرتے تمہارا روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی، کام کبھی نہیں ختم ہو سکتا. یاد رکھنا اس بات کو. تو قیام کا مطلب ہے کہ سیدھا پہلے اپنے پیروں کو دیکھے. پیروں کو کس طرح سے دیکھے کہ پیر بالکل سیدھا قبلہ رخ ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے، نہ کہ اس طرح سے ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہی بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھا پڑھ لیا نماز. نماز اس طرح سے نہیں ہے، پیروں کو بالکل سیدھا کیجیے. اچھا کتنا ہم فاصلہ رکھیں یہ بھی حد رکھا ہے. ایسا نہیں کہ پورا پھیلا دو پورا پیر، ایک آدمی بیچ سے نکل کے بھاگ جائے. نماز کے اندر 4 انگلی کا دونوں پیروں کا فاصلہ ہے. 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے. زیادہ موٹا ہے تو تھوڑا سا اور بڑھ لو، زیادہ اور زیادہ ہے تو اتنا، اس سے زیادہ نہیں. 4 سے 8 انگلی کر لو، 8 سے 10 انگلی کر لو، اتنا سا فاصلہ ہونا چاہیے. پیر بالکل سیدھا قبلہ شریف کی طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح سے، اب ہمارے نیچے نہیں دیکھ رہے، ہم آپ کو ہاتھ بتا کے دکھا رہے ہیں. اس طرح سے ہونا چاہیے. اس طرح سے کر لیے. دونوں ہاتھوں کو بالکل سفٹ رکھو. نیت کرنا، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. اللہ اکبر میں اب ہاتھ کو اٹھانا ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ ہمیشہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنو. یہ ٹائٹ والا کپڑا پہن کے نماز میں آتے تو اب ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا، آپ پورا گردن مڑوڑ رہے ہیں. اس لیے نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھا کر کے کانوں کی لو سے لگا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ لو، کان کی لو. تو یہاں سے لگانے کے بعد ہاتھ کو پورا اٹھانا ہے. ہاں جماعت کے ساتھ بڑھنا تو تھوڑا رعایت لینا ہے، تھوڑی سی پریشانی، کیونکہ جماعت میں ایسا لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں. باقی سنتوں میں نفلوں میں پورا ہاتھ اٹھا دو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جماعت میں لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. شریعت ہر چیز پر روکا ہے، ہر چیز پر طریقہ بتایا. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو اس طرح سے اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں کو، یہ تلوے جو ہے ہمارا، یہ انگلیوں کے پیر جو ہے سیدھا کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ شریف کی طرف. اس طرح سے اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے ہاتھوں کو لا کر کے ناف کے، یہ ناف ہے، ناف کے نیچے اس طرح سے بات ہے نہ، اس طرح سے کرنا ہے. بہت لوگ ایسے کر کے یہ ہاتھ جو ہے الٹے والا ہاتھ یہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہاتھ ایسے پکڑتے ہیں. یہ کلائی پکڑنے کا نام نیت باندھنا نہیں ہے. نیت یہ ہمارے تلوے، اس تلوے کے پیٹھ کے اوپر رکھنے کا نام. اور یہ ہاتھ اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ 2 انگوٹھا اور چھنگلی یہ 2 اس طرح سے باندھ کر کے اس طرح سے رکھنا ہے. یہ طریقہ ہے. جس کی بھی صحیح نہیں ہے وہ اپنا اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. اگر یہاں سمجھ میں نہیں آتا بعد میں پوچھ سکتے ہیں، یہ رعایت ہے. اب اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے. امام کے ساتھ اگر ثنا پڑھنا ہے تو ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش نہ کریں. امام تکبیر ہوا فوراً نیت تیار رکھیں. بالکل امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اس کے جسٹ بالکل ایک دم 2-5 سیکنڈ کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا ثنا پڑھ کے چپ چاپ سے خاموش رہیں. خاموش کس طرح سے رہنا ہے؟ جب تنہا نماز میں ہو یا جماعت والی نماز میں ہو تو اس طرح سے باندھ کر کے اپنے نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا ہے. اب کون ادھر سے جا رہا، کون ادھر سے آ رہا، کس کی 2 رکعت ہوا، کسی کی 5 رکعت ہوا، وہ نہیں دیکھنا. تو بعض لوگ نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. دوبارہ نماز، اس نماز کو دوبارہ دوہرانا پڑے گا، کیونکہ دوسری طرف دیکھنے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس طرح سے اپنا، اگر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی بھی سورت نہیں پڑھنا ہے، صرف ثنا پڑھ کر کے خاموش رہنا ہے.